ملکہ بخاری صاحبہ، ایک آئینی عمل ہے، صدر مملکت کے پاس ویسے تو سمری واپس کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے 10 دن اس کو روکنے کا بھی اختیار ہوتا ہے. یہ بڑی اہم تعیناتی ہے، اس کے بارے میں اسپیکولیشن بھی بڑی ہو رہی ہیں، لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں. صدر مملکت کو وارننگ ملی، پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے، کیوں ایسا موقع آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شوکت پراچا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو بیان ہے، صدر مملکت جو پاکستان کی اکائیوں کی اتحاد کی علامت ہے، جو پاکستان کی ریاست کا ستون ہے، ان کو اس طرح کھلے عام دھمکی دینا بلاول بھٹو زرداری کے جو آمرانہ رویے ہیں اس کی عکاسی ہے. اس چیز کی عکاسی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ سیاسی طور پر پختہ نہیں ہے، ناپختگی ہے ان کے سیاسی رویے کے اندر. امور حکومت سے بھی وہ واقف نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ وزیر خارجہ کا جو منصب ہوتا ہے جس کے اوپر اس وقت وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں، وہ منصب وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ریاست کا جو اہم ستون ہے اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے دھمکی دیں. تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سیاسی ناپختگی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا. صدر پاکستان جو ہے وہ اپنے آئینی کردار سے مکمل طور پر واقف ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، عمر میں بھی ان سے بڑے ہیں، امور حکومت سمجھتے ہیں. اس مشکل دور کے اندر جہاں پر پاکستان کی سیاست کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے، وہ اپنے کردار کو بخوبی ادا کر رہے ہیں. ایک ہی سانس میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ان سے توقع ہے کہ آئینی کردار ادا کریں گے، اور دوسری سانس میں کہہ دیا کہ اسحاق ڈار سے مل کر انہوں نے یو ٹرن لیا. صدر پاکستان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سے کیا آئینی توقعات ہیں. ان کا شاید اسحاق ڈار سے ملنا اس چیز کی ضمانت اور وضاحت نہیں ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے اندر شریف فیملی جو ہیں ان کے پرسنل منی لانڈرر رہ چکے ہیں. شاید ان سے کچھ آئینی تقاضے ہیں جس کو پورا کرنے کی کوشش کریں بہترین طریقے سے. تو جتنی مذمت کی جائے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی وہ اتنی کم ہے. اور جہاں تک آئین کی بات ہے، شائق عثمانی صاحب نے وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ آئین کے اندر واضح ہے کہ صدر مملکت کے پاس کیا اختیارات ہیں، وہ کس طرح 15 دن کے اندر آئین کے آرٹیکل 48 کے ذریعے واپس بھیج سکتے ہیں کسی چیز کو اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرنے کے لیے، اور پھر 10 دن کے اندر ان کو نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. کوئی 25 دن کا آئی تھنک وقت ہے. تو ویسے پی ٹی آئی کی پالیسی، ویسے پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ صدر مملکت یہ پہلے 15 دن والا اور اگلے 10 دن والا اختیار استعمال کریں گے ایسی سمری پہ؟ جی دیکھیں، میں یہ نہیں جانتی. پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ صدر مملکت کے آئینی کردار کے اوپر کوئی بھی انحصار نہیں کر سکتے. وہ ان کا آئینی کردار ہے. آئینی کردار کس طریقے سے ادا کرنا ہے صدر مملکت جانتے ہیں، اور آئین سے کمپلیٹلی مکمل طور پر اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں. لیکن صدر مملکت نے اختیار کو استعمال کرنا ہے، اپنے طریقے کار سے کرنا ہے، آئین کے مطابق کرنا ہے. وہی اس بات کا تعین کریں گے کہ جو چیز ان کے پاس آئی ہے وہ درست ہے یا نہیں، اس کے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے یا نہیں. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی سابق ممبر آف پارلیمنٹ ہوں اور وہ صدر مملکت ہیں، تو وہ اپنے آئینی کردار کو انڈیپینڈنٹلی اپنی وجوہات کے مطابق ادا کریں گے. قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا، لیکن اگر ادا کریں گے تو یہ ان کا آئینی استحقاق ہے، وہ کر سکتے ہیں. چلیں ادھر رکیے گا، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. 48 کو پڑھ لیتے تو آئین کی شک نمبر 48 کو پڑھ لیتے تو وہ دھمکی نہ دیتے اور اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہ کرتے. میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا، آپ ادھر رکیے گا.